یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے بیروت میں لبنانی صدر سے ملاقات کی. قطر نے لبنان میں باز آباد کاری کے مرحلے میں اس کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا. اور جرمنی نے یونان اور ترکی سے ایندھن ریسورسز تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا اصرار کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے بیروت میں لبنان کے صدر مسٹر میشل عون سے ملاقات کی اور صاحب سمو امیر شیخ تمیم حمد آل ثانی کی جانب سے صدر عون اور لبنانی عوام کی مزید ترقی و فروغ اور خوشحالی سے متعلق خیر سگالی کا پیغام پہنچایا. اس کے علاوہ وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر کی طرف سے بیروت دھماکے میں ہوئی ہلاکتوں کے بارے میں صدر سے تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. صدر عون نے وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ بھی ان کی طرف سے صاحب سمو امیر کی بہتر صحت اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی پر مبنی خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں. صدر لبنان نے ہر موقع پر لبنان کی مسلسل حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا اور صاحب سمو امیر کی زیر ہدایت بیروت پورٹ دھماکے کے بعد فوری امداد بہم پہنچانے کے امر کی ستائش کی ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نگراں، وزیر اعظم ڈاکٹر حسن دیاب اور فیوچر موومنٹ پارٹی کے لیڈر سعد حریری سے الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں انہوں نے بیروت پورٹ دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر حکومت قطر اور عوام کی طرف سے تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کے جذبات کا اظہار کیا. بعد ازاں وزیر خارجہ نے دھماکے کی جگہ کا دورہ کیا جہاں انہیں بندرگاہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ہونے والے نقصان کے بارے میں آگاہی دی گئی. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے مذکورہ ملاقاتوں کے بعد کہا کہ ریاست قطر برادر لبنانی عوام کے ساتھ ان کی باز آباد کاری کے موجودہ مرحلے میں کھڑے رہنے کی پابند ہے، جبکہ ملک ایک نازک وقت سے گزر رہا ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے بیروت کی لبنانی پارلیمنٹ میں وفادار ریسیسٹنٹ بلاک کے سربراہ محمد راد، لبنانی پارلیمنٹ میں تبدیلی اور اصلاحات کے بلاک کے سربراہ جبران بیسل، پروگریسو سوشلسٹ پارٹی کے سربراہ ولید جنبال، لبنانی فورسز پارٹی کے چیف سمیر جیجیا، کتائب پارٹی کے سربراہ شیخ سمیع جمائل اور مرادہ تحریک کے چیف سلیمان سے الگ الگ ملاقاتیں کیں. شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے بیروت میں لبنانی جمہوریہ کے گرینڈ مفتی شیخ عبد اللطیف دیریان، ایچ بی کارڈینل مورن مور بیشارہ بوٹروس الراہی مورونائٹ آف اینٹوئٹ اور لبنانی سینٹرل بنک ڈو لبان کے گورنر ریاض سلامے اور لبنانی ریڈ کراس کے سیکرٹری جنرل جارج سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کیں. مجلس شورا کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود سے سفیر ترکی اور یونان کے سفیر برائے قطر نے اپنی سفارتی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے موقع پر ملاقات کی. ریاست قطر نے افغانستان کے شمالی اور وسطی صوبوں بلخ اور گور میں ہوئے دھماکوں کی شدید مذمت و ملامت کی ہے، جن میں متعدد فوجی اور عام شہری قتل اور زخمی ہوئے. وزارت خارجہ نے آج اپنے ایک بیان میں تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرنے کے قطری موقف کا اعادہ کیا، خواہ اس کے مقاصد اور وجوہات کچھ بھی کیوں نہ ہوں. بیان میں ہلاک ہونے والے خاندانوں، حکومت افغانستان اور عوام سے تعزیت اور زخمیوں کی فوری ریکوری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے. یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں. قطری سفیر برائے جاپان حسن بن محمد رافی العمادی نے ایسی 3 تنصیبات کا انسپیکشن دورہ کیا جو مارچ سال 2011 میں زلزلے اور سونامی کے سبب تباہ ہو گئے تھے یا جنہیں نقصان پہنچا تھا.
خیال رہے ان جگہوں کی دوبارہ مرمت کے لیے قطر فرینڈشپ فنڈ کی طرف سے مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔ قطری سفیر برائے جرمنی محمد جہاں ملکواری نے ہیفن ہیمبرگ کلب کی دعوت پر اپنے خطاب یا لیکچر کے دوران وثوق سے کہا کہ قطر مشرق وسطی میں بحیثیت ایک قابل اعتماد پارٹنر اور خطے میں امن و استحکام کی حمایت سے متعلق اپنی پوزیشن میں کامیابی کے ذریعے ایک مرکزی طاقت بن گیا ہے۔ وزارت صحت نے کل بروز منگل اگست کی 25 تاریخ کووڈ-19 کے 219 ریکورڈ معاملات کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں شفا یاب ہونے والے وائرس کا شکار مریضوں کی مجموعی تعداد 11,14,318 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کل 232 نئے کنفرم کیسز کا اعلان بھی کیا گیا۔ واضح مصدقہ معاملات میں 219 کا تعلق کمیونٹی کے لوگوں سے ہے، جبکہ دیگر 13 دوسرے ملکوں سے قطر لوٹنے والے مسافر بتائے جاتے ہیں۔ تمام کنفرم کیسز کو آئسولیٹ کرنے کے بعد انہیں زیر علاج رکھا گیا ہے۔ خیال رہے قطر ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد سب سے کم ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے خرطوم میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے صاف طور پر کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنا ان کے لیے ضروری نہیں یا اختیارات میں نہیں ہے، اور اس معاملے کو امریکی زیر سرپرستی دہشت گردی کی فہرست سے سوڈان کو نکالنے سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اور سوڈانی وزیر اعظم کے مابین سوڈان اسرائیل تعلقات کے بارے میں مثبت ڈیولپمنٹ پر بحث کی گئی۔ روس نے امریکہ اور یورپی یونین کو بیلاروس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ افغانستان میں سلسلے وار حملوں کی لہر کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 17 افراد قتل اور دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ بقول اہلکار مبینہ حملوں میں ایک طالبان ٹرک حملہ بھی شامل ہے جو ملک کے شمالی حصے میں کیا گیا تھا اور جس میں افغانی دستوں کے ایک اڈے کو ہدف بنایا گیا۔ ایران نے بین الاقوامی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی کے معائنہ کاروں کے ساتھ وسیع تر پیمانے پر تعاون کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے اس سے چند ہفتوں قبل اس کمیٹی کو صدرنشین کا نشانہ بنایا گیا تھا جو ایسے 2 سائٹ تک رسائی فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی تھی جہاں ماضی میں جوہری سرگرمی سے رجوع کیے جانے کا شبہ ہے۔ شامی حکومت، حزب اختلاف اور سول سوسائٹی کے وفود جنیوا میں ملاقاتوں سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ ایک ممکنہ جدید آئین پر بحث کی جا سکے۔ اس قدم کو اقوام متحدہ 9 سالوں سے خانہ جنگی سے تباہ ملک کے لیے ایک حتمی قرارداد کے لیے دروازے کھول دینے کی طرح دیکھ رہا ہے، اور جرمنی نے یونان اور ترکی سے اصرار کیا ہے کہ وہ مشرقی بحر متوسط میں ایندھن ریسورسز کو لے کر ابھرنے والے تنازع کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں، نیز ایک فوجی ٹکراؤ کے اندیشے یا خطرے سے متنبع کیا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے بیروت میں لبنانی صدر سے ملاقات کی۔ قطر نے لبنان میں باز آباد کاری کے مرحلے میں اس کے ساتھ کھڑے رہنے کے اپنے عزم کا اظہار کیا۔